ذی الحج کو ان پر حملہ ہوا اور یکم محرم کو وہ اللہ کو پیارے ہوئے اور 10 محرم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اور یہ محرم کا مہینہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اس مہینے کو اللہ نے مقدس بنایا اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے گناہ سے روکا، لڑائی جھگڑے سے روکا۔ خصوصاً اس مہینے کی یہ تحریم نازل ہوئی قرآن پاک کے اندر بھی، اور یہ مسلمانوں کا اسلامی مہینہ پہلا مہینہ ہوتا ہے جب سال شروع ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر مسلمان واقف ہیں کہ مسلمانوں کا جو مہینہ ہے وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، لیکن صحیح جو اسلامی مہینہ ہے مسلمانوں کا اسلامی سال ہے، جس کے مطابق مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور اسی طرح سے اس کے مطابق مسلمان جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عید کرتے ہیں، اس کا جو حساب کتاب ہے وہ اسلامی سال سے ہے۔ اس مہینے کے اندر جو پہلی تاریخ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ مسلمانوں کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی گزری ہے میرے بھائیوں، وہ پڑھنے والی زندگی ہے اور انسان کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا پاک پیدا فرمایا، ایسا اعلیٰ مقام دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر اللہ کا خوف، جنت کا شوق، جہنم سے بچنا، حضور کی سنت سے پیار کرنا، دین اسلام کی اشاعت، دین اسلام پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن من قربان کرنا، یہاں تک کہ اپنے سکون کو اللہ کے راستے میں لگا دینا، اپنے دن رات کو اللہ کے لیے وقف کر دینا۔ کوئی ان کی زندگی کے اندر میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ کسی صحابی کو یہ فکر ہو کہ میں اپنی وراثت کیسے بناؤں گا، اپنی جائیداد اور اپنی پراپرٹی کیسے بناؤں گا اور بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر جاؤں گا، بلکہ ان لوگوں کی زندگی کے اندر اتنی صفائی ملتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کا کام کریں، اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، ہم اللہ کے دین میں استعمال ہو جائیں، ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سبب بنا دے دین کے فلاح کا، تو ہمارے اندر سب سے مین چیز جو نکلنی ہے وہ لالچ اور حرص ہے۔ لالچی آدمی کبھی دین کا کام نہیں کر سکتا، حریص آدمی کبھی جو ہے
دین کے لیے اپنے آپ کو چلا نہیں سکتا اور دین سے لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھا جائے، ان کی شان کے اوپر مختلف موضوع سے مختلف جملے پڑھائے جا سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو مقام کیا دیا، کہ ایک ہوتا ہے کہ قرآن کہے اور انسان اس پہ عمل کرے، ایک ہوتا ہے کہ انسان کہے اور اس کے کہنے کو اللہ قرآن بنا دے۔ یہ مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دیا کہ 22 مقام ایسے ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق نے کہے، اللہ کو پسند آئے، اللہ نے وہ قانون قرآن میں نازل فرما دیا۔ اس کے بعد ان کے اسلام لانے کا اپنا ایک انداز تھا۔ پھر انہوں نے جس طرح اسلام لانے کے بعد اسلام کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، وہ بھی ان کا اپنا ایک کردار تھا۔ لیکن آج تھوڑی سی جو بات ہوگی وہ ان کی طرز حکومت پہ ہوگی، ان کی طرز زندگی پہ ہوگی کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا اور کس طرح انہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا۔ 24 ملک انہوں نے اپنے دور حکومت میں فتح کیے، 24 ملک، اور اپنے لباس کو اتنا سادہ رکھا کہ دور سے دیکھنے والے لوگ تورات پڑھ کر کہتے تھے کہ یہ حضرت عمر فاروق ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ اگر کوئی بادشاہ ایک ملک فتح کر لے تو وہ کسی کے قابو نہیں آتا۔ انہوں نے 24 ملک فتح کر کے آنکھوں میں آنسو بہا کر کہا کہ اللہ عمر کی بخشش کر دیں۔ ہم پتہ نہیں کس زندگی میں رہتے ہیں کہ ہمیں کبھی اپنی طرز زندگی کی فکر نہیں ہوئی، کبھی اپنے انجام کو نہیں سوچا، کبھی اپنی موت کو نہیں سوچا، کبھی اپنی قبر کو یاد نہیں کرتے، کبھی اپنے آنے والی موت کے وقت کی فکر نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں آئے گی، کیسے آئے گی۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، قربان جانے کہ اللہ نے ان کو جنت کی بشارتیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب دیے، اللہ تعالیٰ نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اتارا، اللہ تعالیٰ نے اولئک حزب اللہ کہا، اللہ تعالیٰ نے اولئک هم الفائزون کہا، اولئک هم المتقون کہا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک كتب في قلوبهم الایمان، کہ ہم نے ان کے دلوں کے اندر ایمان بھر دیا۔ حضور نے بشارتیں دی، ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنا شہر چھوڑ دیا، اپنے مکان چھوڑ دیے، اپنے بیوی بچوں کو پشت کر دی، پھر بھی موت کے وقت کہتے تھے کہ اللہ ہماری بخشش فرما دینا اور ہمیں جنت والوں میں سے بنا دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز زندگی کہ 4000 مسجدیں انہوں نے 10 سال 6 ماہ کی حکومت میں بنائی اور 900 چنوں کا انہوں نے ابتدا کیا۔ بلکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عمر مسلمانوں کے وہ امیر المؤمنین تھے کہ جو بوڑھی عورتوں کے جا کر گھروں کی صفائی کرتے تھے،
نبینا عورتوں کو تازہ پانی بھر کر دیتے تھے اور لوگوں کی ساری ساری رات گلیوں کے اندر گشت کرتے تھے۔ آپ آج یورپ کے ممالک ترقی یافتہ کیوں ہیں؟ آج بھی چلے جاؤ، تمہیں کسی بھی یورپی ملک کے اندر چلے جاؤ، تمہیں قانون حضرت عمر فاروق والے ملیں گے۔ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی دنیا کی ترقی کو جو سمجھ رکھا ہے، وہ طرز جو حکومت ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رکھی۔ اور آج اگر ہمارے ملک میں ترقی نہیں ہے، اس کی مین وجہ کہ ہمیں صحابہ کی زندگی کی پہچان نہیں، صحابہ کی زندگی سے محبت نہیں، ہمارے لیے صحابہ آئیڈیل نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حکومت، ایک واقعہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر فاروق کے بڑے بیٹے تھے، انہوں نے ایک اونٹنی لی اور اونٹنی لینے کے بعد وہاں چھوڑ دی بیت المال کے اونٹوں کے ساتھ۔ وہ چلتی رہی، کچھ دنوں کے بعد اس اونٹنی کو پکڑا اور بازار لے گئے بیچنے کے لیے منڈی میں، اور اسی منڈی میں حضرت عمر فاروق پھر رہے ہیں جانوروں کے ریٹوں کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے، خود پھر رہے ہیں۔ اور ایک دم حضرت عبداللہ بن عمر کی اونٹنی پہ نظر پڑی تو قریب آگے کہا، منڈی کے اندر جتنے لوگوں کے جانور ہیں سارے کمزور ہیں اور تیری اونٹنی موٹی ہے، یہ تو نے چارہ کہاں سے لایا؟ یہ اتنی موٹی اونٹنی کیوں ہوئی؟ آج کوئی باپ اپنے بیٹے سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ تیرے پاس اتنے پیسے، تیرے پاس یہ لباس، تیرے پاس یہ جوتا، یہ کہاں سے آئے؟ بس آنا چاہیے، بھلے چوری کا ہو، بھلے فراڈ کا ہو، بھلے دھوکے کا ہو، کہ باپ یہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے تجھے 500 دیا، تیری جیب میں 1500 اضافہ کہاں سے؟ تو کہنے لگے یہ موٹی اونٹنی کیسے ہوگی؟ تو وہ کہنے، حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ میں نے ابا جان یہ خریدی تھی، بیت المال کے اونٹوں کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا چاہتی۔ کہا اچھا اب پتہ چلا، چرانے والے گورنمنٹ کے مناسب ہیں۔ چپ کر گئے، کہا کہ اس اونٹنی کو جتنے پیسوں میں لیا وہ تیرے ہیں، اس کے اوپر جو منافع ہوگا وہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں صحابہ کی زندگی کہ انہوں نے اپنے سے احتساب کو شروع کیا۔ آج ہماری انگلیاں دوسرے کی طرف ہیں، اپنی طرف نہیں ہے کہ میرا مال حلال ہے حرام ہے، کہ میرے اندر کتنا درد ہے کسی کا۔ بس ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سدھر جائیں، میں نہ سدھروں۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو ایسا بنایا کہ ہمیں کامیابی ملے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو صحیح کرے گا، اپنی طرز زندگی کو درست کرے گا، اپنی سمت کو صحیح کرے گا، اپنے اندر حضور کی سنت لے کر آئے گا، اپنے اندر اللہ کی محبت لے کر آئے گا، اس زندگی کے اندر لوگوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ اور نفع ہی نفع ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس مال غنیمت میں کستوری اور خوشبوئیں آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نکاح میں حضرت علی کی بیٹی حضرت فاطمہ کی بیٹی جس کا نام حضرت کلثوم تھا، وہ حضرت عمر فاروق کے نکاح میں تھا، اور ان کا آپس میں ایک رشتہ تھا، تعلق تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اہل بیت سے حد سے زیادہ محبت تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ہماری کسی نہ کسی طرح نسبت حضور کے خاندان سے رہے۔
کہنے لگے کہ مجھے کوئی آدمی بتائے کہ جو خوشبو کی جو ہے توڑ کر سکے تاکہ میں اس کو برابری میں مسلمانوں کے درمیان میں تقسیم کر دوں، جن کا جو حق ہے وہ ان کو وہ دے دوں۔ تو جب یہ اعلان کیا تو حضرت کلثوم کہنے لگی کہ اے عمر، مجھے توڑنا آتا ہے، میں توڑ کے آپ کو دے دیتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسکرا کر کہنے لگے کہ میں آپ سے نہیں تلواؤں گا، آپ سے تقسیم نہیں کرواؤں گا۔ کہنے لگی کیوں؟ کہا کہ جب آپ تولیں گی، آپ ہاتھ لگائیں گی خوشبو کو، وہ خوشبو آپ کے ہاتھوں پہ لگے گی، اور جب وہ خوشبو آپ کے ہاتھوں پہ لگے گی، آپ کے ہاتھوں سے وہ خوشبو آئے گی۔ جب آپ کے ہاتھوں سے وہ خوشبو آئے گی، عمر اس خوشبو کو سونگھے گا، اور وہ خوشبو جو ہے وہ نہ عمر کی ملکیت ہے نہ تیری ملکیت ہے، وہ بیت المال کی ہے۔ اگر اللہ نے مجھ سے قیامت کے دن سوال کر لیا کہ وہ خوشبو جو تجھے ملی، تجھے رات ملا، وہ تیری اپنی نہیں تھی، تو نے کیوں سونگھا؟ تو بتا اے کلثوم، میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ یہ ہے مسلمانوں کے امیر۔ میرے بھائیوں، اگر مسلمانوں کے پاس اس طرح کے حکمران ہو، وہ ملک، وہ حکمران 40 ملک 24 ملک فتح کرے گا، اس کی یعنی روم، ایران، وہ فتح کرنے والے تھے، اور پوری دنیا 22 لاکھ مربع میل پہ یعنی آدھی زمین پہ ان کی حکومت تھی، اور پھر اس کے بعد بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے، آنکھوں میں آنسو لانے والے تھے، اور اپنے جو ہے موت کو یاد کرتے تھے، موت کے بعد جنت میں یا جہنم میں جانے کو یاد کرتے تھے، اور پریشان رہتے تھے۔ جب ان کو خنجر لگا، فجر کی نماز کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو خنجر لگا، نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز کے دوران ہی ان کو جو ہے بے ہوشی ہو گئی، اور مارنے والا جو تھا اس نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام کی صفیں اتنی مضبوط ہے، وہ چیر کر باہر نہیں جا سکا، تو اس نے اسی خنجر سے اپنا گلا کاٹ لیا اور وہیں مر گیا۔ ہم تو فاصلے سے کھڑے ہوتے ہیں کہ کسی کا جسم ہمارے جسم کے ساتھ نہ لگے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی صف بندی اتنی محبت والی ہوتی تھی کہ کوئی ان صفوں کے اندر سے پیچھے نہیں جا سکتا، اس طرح چمٹ چمٹ کر ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ تو جب گھر گئے، تھوڑا سا ہوش آیا تو کہنے لگے میری نماز، خون چل رہا ہے۔ کہنے لگے میں نے تو نماز پوری نہیں پڑھی، میں نے نماز پوری کرنی۔ کہا کہ آپ کا خون نکل رہا ہے، آپ زخمی ہیں۔ کہا میں جو بھی ہوں، اگر کوئی مجاہد کو خون نکل رہا ہو، زخمی ہو، تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے رعایت رکھی کہ وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے، اس لیے مجھے تیمم کروایا جائے اور نماز میری پوری کروائی جائے۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا، حضرت عمر فاروق نے اپنی نماز فجر والی جو باقی رہ گئی جس کو مکمل کیا۔ اور ہماری نمازیں، مسئلے ہم اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں، بلکہ ایک مجھے آدمی ملا، کہنے لگے کہ میں نے آج فلانی جگہ گیا، میں نے بیان سنا، مزہ آ گیا، اتنا زبردست بیان مولوی کا، اتنا مزہ آیا۔ تو میں عصر کی نماز پڑھ کر گیا تھا، میں نے کہا جناب آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے؟ چپ کر گئے، جواب نہیں۔ کہنے لگے عصر کی نماز نہیں۔ میں کہا آج بیانوں کے اندر بھی ہم مزے لیتے ہیں، عمل نہیں ہے، بس اسٹائلش بیان ہو، مذاق ہو، اور مزہ آ رہا ہو، جیسے روٹی کھانے کا مزہ آئے، جیسے جناب والا دودھ پینے کا مزہ آئے، جیسے برگر شوارمے کھانے کا مزہ ہے، ایسے ہی بیان کا مزہ ہے۔ عمل زیرو، بس وقتی طور پر فرق ہو، اور اس کے بعد یعنی محفل قرآنی ہے، عمل زیرو۔ اور اسی طرح سے ہم نے باقی چیزیں کرنی ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنانے کے لیے تیار ہیں، نہ جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ غلط بات کرنے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ غیبت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ نظروں کو نیچا رکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ رزق حلال کھانے کے لیے تیار ہیں، نہ سود چھوڑنے کے لیے تیار ہیں،
نہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ جائز منافع لینے کے لیے تیار ہیں، نہ بھائی کا حق چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ بہنوں کا حق دینے کے لیے تیار ہیں، نہ اپنا ظلم کر کے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، نہ لوگوں کو گالی دے کر ان سے معذرت کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اپنے روزگار کو صحیح کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسی طرح سے نہ دل میں کسی کا درد رکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ بھوکے کی بھوک مٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف ایک مزہ آئے وقتی طور پر، مزے کے بعد بس وہ اپنی جگہ ہم اپنی جگہ۔ میرے بھائیو، انسان کی زندگی تبدیل ہو اس کا فائدہ ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو بدلے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا آخری وقت آیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر ان کا سر تھا، اور حضرت عبداللہ بن عمر اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے بیٹا اپنی گود سے میرا سر زمین پہ رکھ، عمر کے چہرے کے اوپر زمین سی مٹی اٹھا کر لگاؤ، پتہ نہیں عمر کی بخشش ہوگی یا نہیں۔ یہ فکر، ایک صحابی نے یہ الفاظ سنے تو کہا کہ امیر المؤمنین آپ پریشان نہ ہو، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور نے کہا عمر جنت میں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کی وجہ سے دین کو ترقی اور عزت ملی، آپ کی وجہ سے خانہ کعبے کا دروازہ کھلا نماز کے لیے، آپ کی وجہ سے اعلیٰ الاعلان ہجرت کا اہتمام شروع ہوا، آپ کی وجہ سے 10 سال مسلمانوں کی حکومت ایسی آئی کہ پوری زمین پر دین پھیلا، آپ کی وجہ سے غریب لوگوں کو جو ہے ان کی بھوک ختم ہوئی، آپ کی وجہ سے انصاف ملا، آپ کی وجہ سے عدل قائم ہوا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور یہ لفظ کہہ کر وہ واپس مڑنے لگا تو اس نے جو تہبند باندھا ہوا تھا وہ اس کا ٹخنوں سے نیچے تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو واپس بلایا، کہا کہ دوست میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہوگا اس کے ٹخنوں کو جہنم کی آگ جلائے گی۔ تو حضرت عمر نے اس امت کو یہ سبق دیا کہ اگر موت بھی آئے تو پھر بھی دین کی بات کرنا شروع کرو، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ اپنی طرز زندگی کو بدلو۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت کے وقت بھی امر بالمعروف پہ عمل کیا، نہی عن المنکر پر عمل کیا، اور یہ سبق دیا اس امت کو کہ اپنے آپ کو بالکل بھی دین سے دور نہ رکھنا۔ اگر کوئی آدمی دین سے دور ہے، اگر تمہارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا اس کو سمجھاؤ، اگر تمہارے خاندان میں غلط کام لوگ کر رہے ہیں ان کو سمجھاؤ، اگر تمہارے دوست اچھے کام نہیں کرتے ان کو دعوت دو، ان کو سمجھاؤ۔ اور اگر ہم سمجھانا شروع کریں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ سمجھے نہ سمجھے لیکن ہمارے اندر دین ضرور اللہ اس برکت سے عطا ہوگا، ہماری زندگی کے اندر وہ دین ضرور آئے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ کسرا کے بادشاہ نے کچھ تحفے بھیجے، تحفے میں ایک ڈبیا جو ہے وہ زہر کی، ایک عطر کی اور ایک باندی تحفے میں بھیجی، اور جاسوس بنا کر بھیجا کہ دیکھو مسلمانوں کا امیر کب تک کیا ہے۔ جب وہ مدینہ پہنچے انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہمیں ملنا ہے۔ کہا کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہے، تمہیں امیر المؤمنین وہاں ملیں گے۔ جب وہ جاسوس وہاں پہنچا اور جب دیکھا کہ حضرت عمر فاروق گارے کے اندر ہیں اور اپنے ہاتھوں سے گارا جو ہے ڈال کر دے رہے ہیں مزدوروں کو، تو کہا کہ یہ امیر المؤمنین ہے؟ کہا ہاں یہ ہے۔ ان کو مخاطب کر کے کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ تحفے لے کر آیا ہوں۔
کہا کہ یہ پہلا تحفہ یہ ہے کہ یہ زہر کی ڈبیا ہے، اگر آپ کا کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچائے، آپ زمین پہ اس زہر کو ڈال دیں، زمین پہ ڈال دیں، اور اس کے پاس سے وہ گزرے گا تو زہر اتنا زہریلا ہے کہ وہ یہ زہر اس کو ہلاک کر دے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ڈبیا مجھے پکڑاؤ، اور اس کا ڈھکن کھولا، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھ کر اس کو پیا، اور وہ لانے والا آدمی بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب فاقہ ہوا، ہوش میں آیا، حضرت عمر فاروق صحیح سلامت کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ تمہارے دین نے تمہیں سکھایا ہے کہ اسباب نفع نقصان لاتے ہیں، لیکن میرے دین نے، میرے نبی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ اللہ کے حکم سے نفع ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے نقصان ہوتے ہیں۔ اگر جو چیزیں انسان کو نفع دیں گی وہ اللہ کے حکم سے دیں گی، جو نقصان دیں گی وہ اللہ کے حکم سے دیں گی، تو یہ دین ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ کہا کہ یہ عطر کی شیشی ہے اور بڑا قیمتی ہے، اس عطر کو کھولا اور اس گارے کے اندر ڈال دیا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ باندھی ہے، کہا بتاؤ مدینہ کا غریب آدمی جس کا نکاح نہیں ہوا، کہا کہ فلانا ہے، اسی وقت اس کو بلایا، وہاں اس کو بٹھایا اور اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، کہا جاؤ اپنی بیوی کو لے۔ یہ ہے میرے بھائیوں مسلمانوں کی جو امیر المؤمنین کہ جو لوگوں کے لیے جیتے ہیں، جو لوگوں کے لیے مرتے ہیں، جن کا مشن مسلمانوں کی اپنی عوام کی بھوک کو ختم کرنا ہے، نہ کہ ان عوام بھوکی اور غریب عوام کو ستانا ہے۔ آج ہمارے بھی یہی ہے کہ سوائے ظلم کے، سوائے ستم کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ ایک آدمی نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا کہ قاری صاحب آپ بتائیں آپ پی ٹی آئی کے ہیں یا آپ جو ہے نون لیگ کے ہیں یا آپ پیپلز پارٹی کے ہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے بتائیں آپ کو جب سے ہوش آیا، آپ جو امیر لوگ ہیں آپ کو پتہ نہیں کہ امیر لوگوں کی زندگی کیسی ہے؟ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ 300 کا پٹرول ملے، ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ 800-900 ہزار کا گوشت ملے، ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ 4-5 ہزار کے من جنگل ملے۔ لیکن اللہ کی قسم جو غریب لوگ ہیں ان کے گھر کو جا کر دیکھو کہ وہ جب دل آتے ہیں وہ کتنے پریشان ہوتے ہیں، جب وہ گندم لینے کے لیے جاتے ہیں کہ 10-20 ہزار تنخواہ والے لوگ، ان کی زندگی کیسی ہوگی؟ ان کی خوشیاں نہیں، وہ عید پہ کپڑا نہیں پہن سکتے، وہ اپنے گھر میں گوشت نہیں پکا سکتے، وہ ایک اچھی جوتی نہیں پہن سکتے، وہ اپنے اندر اپنے بٹووں میں ایک پیسے نہیں رکھ سکتے۔ جب ان لوگوں کی زندگی کو دیکھو گے پھر پتہ چلے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں کے لیے بجلی کے بل معاف، ان لوگوں کے لیے کاروں کے کرائے معاف، ان لوگوں کے لیے آنا جانا معاف، جیسے بھی بیت المال کو لوٹے، جیسے لوگوں کے مال پر ظلم کرے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ امیر المؤمنین وہ ہے جو اپنے گھر کا سامان غریبوں میں تقسیم کر دے۔ مسلمانوں کا امیر المؤمنین وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی، اپنی پراپرٹی کو بیت المال میں جمع کروا دے۔ مسلمانوں کا امیر المؤمنین وہ ہے جو اپنی جیب سے پیسے نکال کر لوگوں کے اوپر تقسیم کر دے۔ مسلمانوں کا امیر المؤمنین وہ ہوتا ہے جو رب کو جانتا ہے، اور ایک عورت جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے کے قریب ہوتی ہے، گھر جاتا ہے اپنی بیوی کو لا کر دائیا کے طور پر اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کے امیر المؤمنین وہ نہیں ہوتے کہ ان کی حکومت میں لوگ بھوکے مرے، ان کی حکومت میں لوگ خودکشی کریں، بلکہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین وہ ہوتے ہیں کہ ایک معذور آدمی کھانا کھا رہا ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق اس کو دیکھتے ہیں، اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں۔ کہا کہ تم بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، کہا دائیں ہاتھ سے کھا ہوا ہے، کہا خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، کہ اللہ نے مجھ سے یہ نہ پوچھ لیا تو نے اس کو غلام کیوں نہیں دیا، تو نے اس کو خادم کیوں نہیں دیا، اس کو خادم دے دیا اور اس کو غلام دے دیا۔ کہا کہ آج کے بعد تمہیں اس کے گھر کا خیال رکھنا ہے، دائیں بائیں خیال رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں
आलम मुसलमानों के अमीर मोमिनीन वो होते हैं जिनके कपड़ों पे पैबंद लगे होते हैं। मुसलमानों के अमीर मोमिनीन वो होते हैं जो बैतुल माल की हिफाजत करते हैं। मुसलमानों के अमीर मोमिनीन वो होते हैं जो कुफ्फार के सामने हाथ नहीं फैलाते। मुसलमानों के अमीर मोमिनीन वो होते हैं कि जहाँ पता चले कि बेवा औरत रहती है उससे जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन वो होते हैं कि जो नहरों में प्यासे कुत्तों को तलाश करते हैं कि कोई प्यासा कुत्ता ना मर जाए, जंगलों में जाते हैं कोई जानवर प्यासे ना मर जाए। क़यामत के दिन मैं अल्लाह को क्या हिसाब किताब दूंगा। अगर ये हुकूमत है तो हमारे लिए काबिल कबूल है। अगर हमारा अमीर इस तरह की तर्ज जिंदगी गुजारता है कि वो अपने आप को मुसलमानों के वक़्त करता है, अल्लाह की कसम वो जिस जमात से भी होगा हमारा वो अमीर है, हम उसकी इज्जत और एहतराम करेंगे। लेकिन अगर उसके दौरे हुकूमत में लोगों के घरों में फाते आए, उसके दौरे हुकूमत में बिल इतने आए कि उनके घर की पूंजी खत्म हो जाए, उनके दौरे हुकूमत में गरीब आदमी को छत न मिले, उनके दौरे हुकूमत में कि बेटियां जवान हो जाए उनको सामान न मिले, उनके दौरे हुकूमत में गरीब लोग मांगते फिरे दवाइयों के लिए पैसे, उनके घर में रोटी न पके, उनके घर में चूल्हे न जले और वो अपनी खुशियां न मना सके। अल्लाह की कसम वो मुसलमानों का अमीर है, ये नहीं हो सकता। ठीक है हम बराबरी के तौर पर उनके साथ चलते हैं लेकिन ये मुसलमानों के अमीर नहीं। कहा बेटा मैं मर रहा हूं, मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूं, मेरा एक बाग है उसको बेचना, मैंने 10 सालों में जितनी तनख्वाह बैतुल माल से ली है वो उनको दे दे। कहा बयान होता आपके लिए जायज? कहा शायद जायज ना हो, मेरा फलां बाग है वो उनको दे दे। टाइम हो गया भाइयों, अल्लाह की कसम सहाबा की ज़िंदगी पढ़ो, खुलफा राशिदीन की ज़िंदगी पढ़ो, इनकी तारीख पढ़ो। हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की ज़िंदगी पढ़ो। मेरे भाइयों ईमान ताज़ा होगा, कभी अपनी गरीबी पे रोना नहीं आएगा, कभी गरीबी पे होते हुए दिल नहीं करेगा कि हम गलत काम करें, चोरी करें। जैसे अल्लाह ज़िंदगी दे, जैसे मकान दे, जैसा लिबास दे, अल्हम्दुलिल्लाह कभी अपनी ज़िंदगी में मेरे भाइयों परेशान न होना। जैसी अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी दी है, अमीरी की गरीबी की, ये मेरे अल्लाह ने दी है। अपनी ज़िंदगी पे कभी शर्मिंदा ना होना, अपने पर फख्र रखना। हज़रत उमर तो वो थे कि जिनके जाते हुए कपड़ों पे बांध लगे हुए थे। हज़रत उमर वो थे जो हज़रत आयशा से पैगाम भेजा कि मुझे कब्र के लिए जगह दे दे, और 22 लाख मुरब्बा मील के अमीर थे। जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आर गरीबी पे महसूस नहीं किया तो हमें भी नहीं करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को, अपने घर को तर्ज़ हुकूमत हज़रत उमर फ़ारूक के मुताबिक गुजारो। ठीक है हमें बादशाह नहीं मिलते ना मिलें, लेकिन अपने घर के माहौल को तो एक इस्लामी, एक इंसाफ, एक अदल वाला बना सकते हैं। भाइयों के दरमियान में इंसाफ करो, ख़ानदान के दरमियान में इंसाफ करो, अपने अंदर इंसाफ लाओ, हक़ के साथ चलने वाले बनो, झूठ से अपने आप को बचाओ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।